الانبیاء کی آیت نمبر 40 39 اور 48 کا ترجمہ اور تفسیر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے رحمت والا۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، اور ضرور اگر مَسَّتْهُمْ چھو جائے انہیں، نفحۃ ہوا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کی، لَيَقُولُنَّ تو ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، انا بے شک، کننا ظالمین ہم تھے ظالموں میں سے، ظالمین ہم تھے ظالم، وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے، موازین القسط عدل کے ترازو، لیوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم تو ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس کسی جان پر، شیئا کچھ، وَإِن كَانَ اور اگر کچھ ہوگا، مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر اگر کچھ ہوگا، آتینا بہا ہم لے آئیں گے اسے، وکفا بنا حاسبین اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے، ولقد اور ضرور بے شک ہم نے خطا کی، آتینا ہم نے عطا کی، اور ضرور بے شک ہم نے عطا کی، موسیٰ و ہارون الفرقان موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی کتاب، وَضِيَاءً وَذِكْرًا اور روشنی اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے، عذاب من عذاب ربک لَيَقُولُنَّ یا ویلنا تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم ظالم تھے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہاں فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معمولی حصہ پہنچ جائے تو اس وقت یہ ضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر، ان پر ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام کی تنبیہ اور اولیاء کرام کے وعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے، کیونکہ ابھی لوگ سو رہے ہیں، اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت پکاریں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے اور رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے، اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بچے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا تاکہ ان کو جزا دی جائے، تو کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یاد رہے کہ میزان کا معنی اور اعمال کے وزن کی صورتوں
نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔ قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ لہٰذا اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تیاری بہت ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، تو ان سے متعلق میرا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں نے جو تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی، تم سے جھوٹ بولا، تم نے انہیں سزا دی، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ پھر اگر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باک ہے، نہ تیرا ان کے ذمے نہ ان کا تیرے ذمے کچھ ہوگا، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہوا تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا، چیخیں مار کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اس شخص نے عرض کی، میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارے آزاد ہیں۔ کیونکہ جب بندہ بدلہ لیتا ہے نا، کچھ پتہ نہیں لگتا، یعنی کسی نے ایک چپیڑ ماری ہے نا، اب ہم اسے ایک نہیں کئی چپیڑیں آگے سے رسید کر دیتے ہیں، اور بعض کا جتنی اس نے ماری ہے نا اب اتنی مارنی ہے، فالتو لگ گئی تو اب اس کا حساب قیامت والے دن ہوگا۔ یا اس نے ماری تھوڑی ہلکی، ہم نے مار دی تھوڑی سی زوردار قسم کی، یا ہمارا ہاتھ تھوڑا زیادہ بھاری تھا، زیادہ پاورفل تھا، سخت تھا، اس کو زیادہ لگ گئی، اب وہ جو فالتو لگی زیادہ تکلیف ہوئی، قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح لوگوں کی عادت ہے فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں نا، بالکل آٹو پہ جیسے کھلونا ہوتا ہے نا، اس پہ فوراً ریئیکشن کرتے ہیں، کوئی صبر نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں، اگلے ایک کسی نے کچھ کیا یا غلطی سے بھی کسی سے کچھ ہو گیا فوراً اس پہ، اور ذرا سے کسی نے ایک چاہے تھپڑ مارا، کچھ ہو گیا، یا غلطی سے کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا سلسلہ، آگے سے لاتوں گھونسوں سے اس پہ بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے جتنا اس نے کیا تھا اتنا ہی کیا جائے، جتنا فالتو ہوگا قیامت والے دن اس کا پھر حساب ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال، اقوال، خطرات، خیالات کو تولا ہو۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو۔ اب اپنے نفس کے محاسبے سے کیا مراد یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے، اللہ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے، لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے، اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کی معافی مانگے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے اس کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو اور نہ ہی کوئی فرض ہو، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی دنیا میں ہی اپنا حساب کر لو کہ آج میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، آج مجھ سے یہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں، جو گناہ ہوئے اللہ سے معافی مانگے، جو نیکیاں ہوئیں اللہ کا شکر ادا کرے، نیکیوں میں کمی ہوئی اس پر اپنے نفس کو سرزنش کرے، فرائض و واجبات رہ گئے تو اس پر بھی اس کی تلافی بھی کرے، توبہ بھی کرے، یوں روز اپنا حساب کتاب کلیئر کرے۔ ڈیلی کے کھاتے بنائے جاتے ہیں نا، ڈیلی کا لیجر ہوتا ہے، اسی طرح منتھلی ہے، اینولی ہے، پورا حساب کتاب بنایا جاتا ہے، آج کل تو اس کے سارے اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر ہیں، تو ہمیں بھی یہ اکاؤنٹنگ والا کھاتا اپنے اعمال کا روزانہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کا اکاؤنٹ کا سسٹم ٹھیک نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا سسٹم نہ ہو، وہاں کا سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پوری فیکٹریاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، خسارے میں چلی جاتی ہیں، اور چاہے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ہو، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، گھر کا بھی اگر پراپر حساب کتاب نہیں ہوگا تو اس گھر کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کا حساب کتاب ڈیلی بیسس پہ نہیں کریں گے، روز کا لیجر نہیں بنائیں گے، منتھلی اینولی اپنا حساب کتاب نہیں رکھیں گے،
تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیاوی اکاؤنٹیبلٹی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا خسارہ ہے، کاروبار تباہ ہو جائے گا، اسی طرح فیکٹری تباہ ہو جائے گی، دکان ختم ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہوگا۔ لیکن آخرت کا حساب نہ کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ جہنم کی سزا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت سے محرومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے روزانہ رات کے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے ایک طریقہ بتایا، ایک مدنی نماز کا رسالہ ہے، نیک اعمال کا رسالہ ہے، وہ روزانہ ہم پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھے، آج آپ نے یہ کام کیے، فلاں کام کیے، فلاں کام نہیں کرنے تھے، ان سے بچے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ تو روزانہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا، اور بغیر حساب کے ایسا شخص جنت میں چلا جائے گا جو بندہ دنیا میں ہی اپنے معاملات کلیئر کر لے گا، لوگوں سے معافی تلافی کر لے گا، لوگوں کے جس کا حق مارا ہوگا ان کو خوش کر دے گا، حق بھی معاف کرائے اور ان کو خوش کرے، چاہے کچھ دے کے خوش کرے، معافی مانگے، جیسے بھی کرے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کر دے۔ جس کی بےزتی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، دل آزاری کی ہے، اسے معافی مانگے اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرے۔ اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن حقدار اس کا گھیراؤ کر لیں گے، گھیرا ڈال لیں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی پیشانی سے پکڑ لے گا، کوئی بال پکڑ لے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا تو نے میرا مذاق اڑایا تھا، کوئی کہے گا تو نے میری غیبت کی تھی اور ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے، تم نے مجھے یہ ایذا دی تھی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا تھا، مجھ سے دھوکہ کیا تھا، مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اس پہ پکڑ ہو جائے گی کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کوئی کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم دور کرنے پر قادر بھی تھا لیکن تو نے ظلم سے مسالت کی، میرا خیال نہ رکھا، تیرے سامنے مجھ پہ ظلم ہو رہا تھا، تو نے مجھے بچایا نہیں۔ تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑ رکھے ہوں گے، تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا، تو ان کی کثرت کے باعث حیران اور پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا معاملہ بھی کیا ہوگا اور یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت، خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا، اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا و مولا کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کانوں میں پڑے گی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا، تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اللہ نے اپنے رسول کی زبانی جو تجھے ڈرایا تھا نا وہ تجھے یاد آ جائے گا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، الظالمون، اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ آج جب تک لوگوں کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے، آج تو لوگوں کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، تو کس قدر خوش ہوتا ہے لوگوں کی عزت خراب کر کے، مال کھا کے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز، ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا، نہ عذر پیش کر سکے گا، پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ تو دیکھو اس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگے، کیونکہ پہلے تو تمہاری نیکیاں ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہوگی، اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک آدھ نیکی بچی بھی ہوگی تو اس پر وہ حقدار دوڑ پڑیں گے اور وہ لے جائیں گے، اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، دن کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے والا ہو تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا، جو تیری
تمام نیکیوں کو لے گئی، باقی برائیاں مثلا حرام، مشتبہ چیزیں کھانا، عبادات میں کوتاہیاں کرنا، یہ اپنی جگہ ہے۔ اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے چھٹکارا پانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ دنیا میں ہی اپنے معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد کوئی پریشانی نہ بنے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بے حساب ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔